تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. صبر کی دعا امام زمان. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلى الله على محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور عبادت کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. آج کافی دیر ہو گئی. کل انشاءاللہ کوشش ہوگی 10 بجے انشاءاللہ اس مقام پہ پہنچ جائیں تاکہ آپ لوگ بھی فائدہ استفادہ لے سکیں. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ارشاد ہوا کہ بقیت اللہ خیر لکم. اے مومن اے مسلم ایک ایسا وجود عظیم ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا. یہ وجود تمہاری زندگی میں خیر ڈالے گا، برکت لائے گا،
لیکن ایک شرط لگا دی، ان کنتم مؤمنین، جب تک تو مومن نہیں بن جاتا، چاہے وہ ظاہر قرآن ہو، میں اس طرح بولوں، چاہے وہ قرآن صامت ہو یا قرآن باطن ہو، دونوں قرآن، ایک بولتا ہوا قرآن، ایک خاموش قرآن، دونوں قرآن آپ کو تبھی ہدایت دیتے ہیں جب آپ کے وجود میں ایمان آتا ہے۔ سورہ بقرہ ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، شک نہیں ہے، یہ اسی کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہے۔ مطلب اگر کسی میں تقوی نہیں ہے وہ صبح سے شام تک قرآن پڑھتا رہے، قرآن اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اور اگر کسی میں ایمان نہیں ہے، چاہے وہ کربلا میں حسین کے سینکڑوں خطبے سن لے، شمر شمر ہی رہے گا، لیکن اگر تھوڑی سی بھنک بھی ایمان کی موجود ہے، حسین اسے اور بنا کے جنتی بنا۔ ہر چیز کی شرط ہے، آپ صبح سے شام تک نمازیں پڑھو لیکن بغیر وضو کے پڑھو، ایک نماز بھی قبول نہیں ہے، چاہے خلوص سے ہی پڑھو لیکن نماز نہیں کہلاتی جب تک اس میں وضو نہ ہو۔ آپ نماز پڑھو، قرآن کی ہر سورت نماز میں پڑھ لو لیکن سورہ حمد نہ پڑھو، نماز قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا بالکل اسی طرح جب تک تیرے وجود میں ایمان نہیں آ جاتا تب تک پروردگار عالم تجھے امام زمانہ کے وجود سے خیر عطا نہیں کرے گا۔ یہ خیر اور فیض تبھی ملتا ہے جب تیرے وجود میں ایمان آ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مولانا ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ عوامی طور پر ہم مومن کسے بولتے ہیں؟ کچھ دوست آتے ہیں کہتے ہیں مولانا یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے اور یہ ہمارا مومن بھائی ہے۔ تو مسلمان وہ ہے جو علی کو پہلا نہیں مانتا، اور مومن ہم اسے کہتے ہیں جو مولا علی کو پہلا مانتا ہے۔ یہ عوامی ذہنیت بتا رہا ہوں، لیکن اہل بیت کسے مومن کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے، اہل بیت کسے مومن کہتے ہیں؟ ہماری نگاہوں میں مومن کون ہے؟ جس نے بس یہ کہہ دیا کہ اشہد ان علی ولی اللہ، ہم کہتے ہیں یہ مومن ہو گیا۔ اس طرح تو ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا تھا جب اس نے کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ، لیکن اللہ نے کہا حبیب انہیں کہہ دے ابھی اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے۔ ایمان کے جانے کی جو جگہ ہے وہ زبان نہیں ہے، وہ قلب ہے۔ جب تک تیرے دل میں ایمان نہیں آتا تب تک تو مومن نہیں بنتا، جب تک تیرے دل میں ایمان نہیں آتا تب تک تو مومن نہیں بنتا۔ اب یہ ایمان خدا پر بھی ہے، یہ ایمان محمد پر بھی ہے، یہ ایمان علی پر بھی ہے۔ جس طرح اقرار اگر 2 شہادتوں کا کیا جائے تو اسلام ہے، اسی طرح 3 شہادتوں کا بھی کیا جائے تو اسلام ہے۔ لیکن جب تینوں شہادتوں کی معرفت تیرے دل میں آ جاتی ہے اسے ایمان بولا جاتا ہے۔ صرف لفظ کے بولنے سے بندہ مومن نہیں بنتا، اصطلاح عام میں تو مومن بن جائے گا، لیکن مومن تب بنے گا جب ایمان تیرے دل میں داخل ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے یہ دل کیا ہے جس میں نے ایمان کو داخل کرنا ہے؟ ایمان ایک منرل واٹر کی بوتل تو نہیں جو تم نے دل کے پیالے میں بھر دی اور بندہ مومن ہو گیا۔ ایمان یہ تو نہیں کہ میں آپ کو کوئی آب زمزم دے دوں، اب کہوں کہ گھر چلے جاؤ تو یہ دل کے اندر ڈال دو، تو آپ کہیں گے مولانا دل میں کیسے ایمان کو ڈالوں؟ یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ جہاں جہاں قرآن میں لفظ قلب آیا ہے کہ من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن بس کامیاب وہ ہوگا جو قیامت میں قلب سلیم لے کر آئے گا۔ مولا یہ قلب سلیم کیا ہے؟ فرمایا جو سالم روح لے کر آئے گا۔ 2 چیزوں کو تجھے سالم رکھنا ہے۔ دنیا میں اگر جینا ہے تو سالم بدن، عالم برزخ میں اگر چلنا ہے تو سالم روح۔ جب تک تیری روح سالم نہیں ہوتی پھر آپ کہیں گے مولانا روح کو کیسے سالم رکھا جاتا ہے؟ کیا روح کو بیماریوں سے بچنے کے لیے پولیو کے ٹیکے لگانے پڑیں گے؟
روح کو بیماری سے بچانے کے لیے وہ کون سی انجیکشن ہے، وہ کون سی دوا ہے، وہ کون سی پروٹیکشن ہے جو کی جائے اور روح کس سے بچ جائے؟ بیماریوں سے بچ جائے۔ فرمایا اگر روح کو بیماریوں سے بچانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی فکر کو فکر حسین میں بدلنے دو۔ آپ وہی ہو جو آپ کی فکر ہے، جو ہم سوچتے ہیں نا اسی کے پیچھے ہم جاتے ہیں۔ بھائی کسی نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا نا حسین کی مجلس میں، آپ کی فکر آپ کو امام حسین کی مجلس میں لے کر آئی۔ فکر تو سب کی ہے لیکن آپ کیوں آئے؟ کیونکہ آپ کے دل میں حسین کی محبت ہے۔ ذرا اس کو غور سے سنیے گا، اگر ایک چیز کو تو نے اپنا غلام بنا دی تو تیری روح سالم بن جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ اگر تیری محبتیں تیرے کنٹرول میں رہیں۔ محبت سب سے زیادہ جس چیز پہ اٹیک کرتی ہے وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ آپ کی ہارٹ بیٹ بڑی نارمل چل رہی ہے، اچانک فون آیا کہ آپ کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہارٹ بیٹ کیا ہوگی؟ اوپر چلی جائے گی، بی پی کیا ہوگا؟ ہائی ہو جائے گا، وجود میں کیا پیدا ہوگا؟ بے چینی پیدا ہوگی۔ لیکن وہیں پر آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہو اور بتایا کہ بھائی بلوچستان میں سیلاب آیا اور 7 بچے ڈوب کے مر گئے، آپ کی ہارٹ بیٹ کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بچہ مرا ہے، ہارٹ بیٹ کو کچھ نہیں ہوا، اور تیرا بچہ بائک سے گرا ہے، ہلکی سی خراش آئی ہے، پھر ہارٹ بیٹ ہائی ہو جاتی ہے۔ تو کون تیرے دل کو کنٹرول کر رہا ہے؟ کون تیرے دل کو کنٹرول کر رہا ہے؟ تیرا بیٹا۔ تیرا بیٹا تیرے دل کو کیوں کنٹرول کر رہا ہے؟ کیونکہ تجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے۔ ہر انسان کو محبتیں کنٹرول کرتی ہیں۔ اگر روح کو سالم کرنا چاہتا ہے غلط محبتوں سے بچو۔ کیوں قرآن نے کہا کہ یہ اولاد، یہ مال، یہ بنون فتنہ ہیں؟ یہ فتنہ کب بنتے ہیں؟ جب ان کی محبت کا تیرے وجود پہ غلبہ ہو جاتا ہے۔ امام نے کہا زبیر کبھی علی کو نہ چھوڑتا اگر اس کا بیٹا نہ ہوتا۔ وہ بیٹے کی محبت میں علی کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ شمر کیوں کھڑا ہوا امام حسین کے سامنے؟ رہ کی حکومت کی محبت۔ اور کیوں گیا لشکر حسین میں؟ جنت کی محبت، حق کی محبت۔ تو تیرے اعضاء کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ محبتیں کنٹرول کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ سویا ہوا ہے، اسے بولا جب سفرے پہ بریانی لگی ہوئی ہے آپ کھانا کھاؤ، نہیں پیٹ بھرا ہوا ہے، بریانی پسند نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ اور وہ بندہ جو بریانی کے پیچھے پاگل ہے، اسے بولا جب بریانی پکی ہے وہ کچی نیند سے بھی اٹھے گا، فوراً کہاں جائے گا؟ سفرے پہ آ جائے گا۔ بچے کو لاکھ بولو بیٹا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نہیں مانے گا، لیکن اسے بولو بیٹا اگر تم نے کیا تو کل آپ کو آئس کریم کھلائی جائے گی، فوراً وہ کام کرے گا۔ اسے کون کنٹرول کر رہا ہے؟ آئس کریم۔ خواتین کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ سونا، زیور، کپڑے۔ گھنٹوں گھنٹوں یوٹیوب پہ گزار دیتی ہے، اس مارکیٹ میں یہ کپڑا اچھا ہے، اس کمپنی کا یہ کپڑا اچھا ہے۔ خریدنا نہیں ہے، دیکھنے میں ہی مزہ ہے۔ جو چیز آپ کو پسند ہوتی ہے اس کو دیکھ کے کیا آتا ہے؟ مزہ آتا ہے۔ اب کسی کو کپڑے دیکھنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو حسین کا روزہ دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ تو وہی ہے جو تیری محبت ہے۔ یہ عالم جس میں تو رہ رہا ہے یہ عالم عالم محبت ہے۔ اور میں حل الدین الا الحب والبغض، انسان یا محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے۔ یہ زندگی میں جو بھی کرتا ہے اس کا موٹیو کون ہے؟ اس کا محرک کون ہے؟ جو اس کو ہلا رہا ہے، جو اس کو چلا رہا ہے، یا یہ کسی کے بغض میں کچھ کرتا ہے یا کسی کی محبت میں؟
کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں جان دیتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ وہ ہیں جو شیعوں کے بغض میں بھی جان دیتے ہیں۔ جان تو دونوں دے رہے ہیں نا، اللہ کی محبت میں کوئی نہیں دے رہا۔ یہ نفرت اتنی شیعوں کی بھر دی گئی ان کے دل میں، وہ بم سے خود کو اڑانے کا کوئی کیا ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ بغض سے ہے تو بغض بھی خطرناک ہے، محبت بھی خطرناک ہے۔ یہ تجھے سوچنا ہے کہ مجھے محبت کس سے کرنی ہے، مجھے بغض کس سے رکھنا ہے، کیونکہ بغض انسان کو شمر بناتا ہے اور محبت انسان کو ہور بناتی ہے۔ جو انسان جہاں بھی پہنچا وہ یا بغض میں پہنچا یا محبت میں پہنچا۔ اب سمپل سی بات ہے کہ یہ جو قلب ہے جسے میں نے سلیم بنانا ہے، سالم بنانا ہے، یہ کب سالم بنے گا؟ جب اس کے اندر صحیح سالم محبت آئے گی۔ غلط محبت تجھے غلط بناتی ہے۔ اگر تو کسی غلط بندے سے انسپائر ہو گیا تو اس کو رول ماڈل بنا دو، اور جب رول ماڈل بناؤ گے تو اسے کاپی کرنا۔ پھر سنت کا مطلب کیا ہے بھئی؟ یہ سنت نبی سنت نبی سنت نبی کیا مطلب ہے؟ مطلب بندہ جس سے عشق کرتا ہے اس جیسا دکھنا چاہتا ہے۔ بندہ جس سے شیعہ روتے کیوں ہیں؟ کیونکہ سنت زینب ہے۔ جب علی کی بیٹی اپنے بھائی پہ رو رہی ہے تو ہم بھی اس کی سنت پہ کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں۔ اور روتا وہی ہے جس کے دل میں محبت ہے۔ جس کے اندر محبت ہی نہیں وہ روئے گا کیسے؟ طارق جمیل بھی مسائل بیان کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ رو پڑتے ہیں نا۔ پر رونے کا تعلق شیعہ سنی سے ہے ہی نہیں۔ جس کے دل میں بھی محبت اور انسانیت ہے وہ حسین کے غم میں روتا ہے۔ اس کا تعلق ہو بس۔ اب جس کی محبت جتنی زیادہ اتنا زیادہ روتا ہے۔ اب ظاہر ہے آپ ہمسائے کے بچے پہ روتے نہیں ہو۔ بلوچستان میں اتنے لوگ مر گئے، بندہ دیکھ رہا ہے، رو ہی نہیں رہا۔ خدا نہ خواستہ اپنا بچہ مر جائے بندہ کتنا روئے گا۔ تو ہم اپنے بچوں پہ کم روتے ہیں، حسین کے بچوں پہ زیادہ روتے ہیں، یہ بتانے کے لیے اپنے بچے سے زیادہ مجھے حسین کے بچے پیارے ہیں۔ لیکن مسلمان اپنے بچوں پہ روتا ہے، نبی کے بچوں پہ نہیں روتا۔ خدا نہ خواستہ اس کے گھر میں اگر کوئی بچہ مر جائے، کیا یہ ماں روتی نہیں ہے؟ کیا یہ باپ روتا نہیں؟ نہ روئے تو دنیا کہے گی یہ سنگ دل ہے، تقاضائے محبت ہے، جس سے عشق ہوتا ہے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ جب ہم نے دعویٰ کیا کہ ہمیں رسول اور اس کی آل سے محبت ہے تو کوئی شیعہ اہل بیت کی تکلیف کو کیسے دیکھے؟ ہم جب تکلیف دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا۔ تو فرمایا جب نماز پڑھو تو نماز میں قبلے کا ہونا ضروری ہے۔ جبکہ آپ کو سب کو پتا ہے قرآن کی آیت ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں دیکھو خدا ہے۔ قبلہ کیوں بنایا گیا؟ کعبہ کیوں بنایا گیا؟ تاکہ تم سب کی محبتوں کی ڈائریکشن کیا ہو جائے؟ ایک ہو جائے۔ اگر شیعہ قوم بننا چاہتے فرد نہیں، قوم، فرد کچھ بھی نہیں کر سکتا، قوم بنو گے تو کچھ کر پاؤ گے۔ قومیں وہ ہوتی ہیں جن کی محبتیں ایک ہوتی ہیں، قومیں وہ ہوتی ہیں جن کے اصول ایک ہوتے ہیں، قومیں وہ ہوتی ہیں جن کے نظریے ایک ہوتے ہیں، قومیں وہ ہوتی ہیں جن کی عادتیں ایک ہوتی ہیں۔ اب اس مجمع میں ایک جوان وہ ہے جو اپنی آنکھ کو حرام میں مبتلا نہیں کرتا، مثلا گندی فلمیں نہیں دیکھتا، گندی چیزیں نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے مجھے عشق حسین سے ہے، میں آنکھوں کو تیار کر رہا ہوں، اگر یہ دیکھیں گی تو بس اپنے امام زمانہ کو دیکھیں گی۔ لیکن کوئی ایسا جوان بھی ہے جو آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، جو آنکھوں سے فحاشی کرتا ہے، جو آنکھوں سے لوگوں کے ناموس کو دیکھتا ہے، اب یہ قوم نہیں بن سکتے، کیونکہ دونوں کی عادتیں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں۔ یہاں پہ 100 مومنین ہیں، 5 سخی، 6 کنجوس، 6 بیچ والے، یہ کبھی قوم نہیں بن سکتے۔ قوموں کی عادتیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہیں۔ تبھی فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد۔ بل کلنا محمد۔ فرق
یہ نہ دیکھو کہ یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، نام الگ الگ ہے لیکن ان سب کی عادتیں ایک ہیں۔ یعنی جیسا اخلاق نبی کا ویسا اخلاق علی کا، جیسا اخلاق علی کا ویسا اخلاق حسن کا، ویسا اخلاق مولا حسین کا۔ اور یہ تو اہل بیت ہے، سلمان کی طرف علی نے اشارہ کیا کہ سلمان منا اہل البیت، یہ بھی ہم اہل بیت میں سے آئے، مولا بنو ہاشم نہیں، سید نہیں، کہ کچھ بھی ہو جائے جب سلمان کے اخلاق کو دیکھو گے تجھے علی کا اخلاق یاد آنے لگے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ اسے آپ کی کمزوری کا پتہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کی کمزوری ہے قلب۔ وہ داخل ہوتا ہے آپ کے وجود میں قلب کے ذریعے۔ اب شیطان آپ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ ایک جوان کو اگر بگاڑنا ہے کیسے بگاڑا جاتا ہے؟ مختلف لوگ اب نسلوں کو تباہ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ مثلا کہتے ہیں اس نسل کو نشے کا عادی بنا، پہلے وہ نشہ کرتا نہیں، عادی بناؤ، تھوڑا نشہ دے گا، اس نشے سے وہ مزہ لے گا، جیسے جیسے مزہ آتا جائے گا اس نشے کی محبت اس کے دل میں بڑھتی جائے گی۔ جب اس نے وہ محبت اس کے قلب میں ڈال دی، اب قلب کے ذریعے وہ اس کے پورے وجود کو کیا کرے گا؟ کنٹرول کرے گا، آپ اس کے نوکر بن جاؤ گے۔ نشے کا عادی بنا، اب وہ اس نشے کے لیے سب کچھ کرے گا، باپ سے بدتمیزی کرے گا، بیوی کا زیور بیچے گا، بچے کا خیال نہیں کرے گا۔ کئی ایسے لوگ ہیں نشے کے لیے بچوں کو بیچ دیتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں نشے کے لیے ماں باپ کو مار دیا، چوری کرے گا، قتل کرے گا، غارت کرے گا، کس کی محبت میں؟ نشے کی محبت میں۔ دشمن ایسے نہیں بولے گا قتل کرو، شیطانی نہیں بولے گا غارت کرو، یہ نہیں بولے گا باپ سے بدتمیزی کرو، یہ نہیں کہے گا بچے کو مارو، بڑا سمپل ہے، وہ ایک غلط محبت تیرے اندر ڈال دے گا۔ جب غلط محبت آئی تو بندہ پورا کیا ہو جاتا ہے؟ غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے موضوع فرماتے ہیں جوان نکاح حرام سے بچو۔ شیطان حرام کے ذریعے، ایک نجار تھا لکڑی کا کام کرتا تھا، آیت اللہ دستغیر کے پاس آیا، کہ قبلہ مجھے نصیحت کری۔ انہوں نے کہا کون سا کام کرتے ہو؟ کہ لکڑی کا کام کرتا ہوں، لوگوں کے گھروں کی کھڑکیاں بناتا ہوں، بیڈ بناتا ہوں۔ کا ایک ہی نصیحت ہے، اپنے وجود کی کھڑکیوں کو شیطان کے لیے بند کر دو۔ اگر تو یہ کر پایا وہ کبھی غلط محبت تمہارے دل میں ڈال ہی نہیں سکتا۔ آنکھوں کی کھڑکی کو بند رکھو، یہ نہیں گندے ہو جاؤ۔ تجھے پتا ہے جہاں سے وہ داخل ہو سکتا ہے وہاں پہ جاؤ ہی نہیں، وہاں پہ آنکھ لگاؤ ہی نہیں، وہاں پہ دیکھو ہی نہیں، تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ تعلق بناؤ گے نہیں تو تعلق بنے گا کیسا؟ اب جوان کب گرفتار ہو جاتا ہے؟ قوموں کو تباہ کیا حسن کے ذریعے، ہاں افواج نبیوں کی فوجوں کو، یہ فرمانا امام زمانہ جب آئیں گے لشکر سفیانی، امام زمانہ کے لشکر کو توڑنے کے لیے کیا کرے گا؟ حسین حسین عورتیں اس لشکر میں بھیجے گا، اور جب وہاں کے جوان ان کے حسن میں گرفتار ہو جائیں گے، اب حسن میں گرفتار ہو تو اس کا دل کس کے قبضے میں چلا جائے گا؟ خاتون کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اب وہ جو بولے گی وہ کیا کرے گا؟ کرے گا۔ ابن ملجم پریشان تھا کہ مولا علی کو قتل کرے یا نہ کرے، مردد تھا، شک میں تھا، اس کے ارادے کو مضبوط کس نے کیا؟ تو تما نے کیا۔ کس طرح کیا؟ پھر اس کے دل پہ قبضہ کیا۔ جب دل پہ قبضہ ہو گیا اس کے پورے وجود کو اس کا کیا ہو گیا؟ قبضہ ہو گیا۔ اب جب نماز پڑھتا تھا نا، اللہ اکبر، نگاہ کو تما پہ پڑتی تھی، سورہ حمد بھول جاتا تھا، پھر وضو کر کے کہتا تھا اللہ اکبر، پھر کوتاما سامنے سے گزرتی تھی، وضو ٹوٹ جاتا تھا۔ اگر وہ پہلے دن سے نگاہوں کو جھکائے رکھتا،
اور فرماتے ہیں نگاہ حرام تیرے وجود میں حسرت پیدا کرتی ہے. کیوں فرمایا اے مومن اگر غریب ہو تو زیادہ امیروں کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ کرو. یہ امیر تیرے دل میں کیا پیدا کریں گے؟ حسرت پیدا کریں گے. ایسا نہ ہو ان کے بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنی چھوٹی سی جھوپڑیوں کو گرا دو. یہ حسرت تجھے تباہ و برباد کر دیتی ہے. شادی شدہ لوگ زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. باہر جاتا ہے نگاہ حرام میں مبتلا ہوتا ہے, گھر آتا ہے بیوی کی محبت ختم ہو جاتی ہے, حسن پرست بن جاتا ہے. اب بیوی سے محبت نہیں, دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. طلاق ہوئی نہیں لیکن ایموشنل طلاق ہو جاتی ہے. ہاں مہینوں بیوی شوہر سے بات نہیں کرتی, شوہر بیوی سے بات نہیں کرتا. یہ وجود ایک نارمل وجود ہے. لیکن آؤ علی کے گھر میں کیسی محبتیں وہاں تجھے ملتی ہیں, شوہر کی بیوی سے, اولاد سے, اولاد کی ماں باپ سے. کیوں؟ جب تو دل غیر کے حوالے کرے گا. امام زمانہ فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنا, اے مومن ہے کوئی وقت کے امام کی مدد کرنے والا؟ مولا آپ کو پیسے کی ضرورت ہے, آپ کو مال کی ضرورت ہے, آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, بس مومن کا دل چاہیے. یہ قلب اگر مولا کے حوالے کرو گے تو تیرے وجود کو کون کنٹرول کرے گا؟ امام زمانہ کرے. ہم محبت کرتے ہیں لیکن اتنی محبت نہیں کہ مولا میرے دل کو کنٹرول کرے. ہم اللہ کے عاشق ہیں پر اتنے نہیں ہیں کہ اللہ میرے دل کو کنٹرول کرے. کتنے جوان تباہ و برباد ہو گئے غلط محبتوں کے چکر میں. نگاہ پڑی نامحرم پہ, خدا نخواستہ اس کی محبت دل میں آ گئی. اب فرماتے ہیں نگاہ حرام, یہ معصوم کی اصطلاح ہے, سہم. نگاہ حرام شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. کس طرح؟ شہید مطہری فرماتے ہیں جس طرح ایک ہرن جنگل میں صحرا میں چلتا ہے اور شکارچی کمین گاہ میں بیٹھ کر اس کو تک رہا ہوتا ہے, نشانہ لیتا ہے, اور جیسے ہرن کو تیر لگتا ہے تو ہرن تھوڑا جنگش میں آتی ہے اور دوڑنا شروع کرتی ہے. جب دوڑتی ہے تو اس کے بدن سے کیا بہتا ہے؟ خون بہتا ہے. یہاں وہ دوسرا تیر مارتا ہے, اس میں بھی ہلتی ہے لیکن اب جو ہلنا ہے وہ پہلے جیسا نہیں تھا, تھوڑی سستی آ جاتی ہے. جب تیسرا تیر مارتا ہے ہلنا بالکل کم ہو جاتا ہے, خون اتنا بہ جاتا ہے, اب ہرن کیا ہو جاتی ہے؟ گر جاتی ہے. اب یہ چاہ کر بھی اٹھ نہیں سکتی. مولا فرماتے ہیں اگر پہلے شیطان کے تیر سے خود کو نہیں بچاؤ گے تو جب تین تیر لگ جائیں گے اس ہرن کی طرح زمین پہ پڑا رہے گا. اب تیرے اوپر تیرا کنٹرول نہیں ہوگا, اس شکارچی کا کنٹرول ہوگا. اگر تو نے پہلی ہی نگاہ میں خود کو گناہ سے نہیں بچایا, پہلی بار دیکھو گے ایک تیر لگے گا, دوبارہ نامحرم کو دیکھو گے دوسرا تیر لگے گا, جب تیسری بار دیکھو گے اس کے حسن میں, اس کے عشق میں کیا ہو جاؤ گے؟ گرفتار ہو جاؤ گے. اب قلب پر کس کی حکومت ہے؟ اس خاتون کی حکومت ہو جائے گی, اس حرام شے کی حکومت ہو جائے گی. وہ مال بھی ہو سکتا ہے, وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی نامحرم عورت بھی ہو سکتی ہے, وہ شہوت, مختلف محبتیں دنیا میں ہیں. اب تجھے سوال ہی ہے تو کن محبتوں کو دیکھ کے کس چیز میں گرفتار ہو رہا ہے؟ اب تیرا وجود اگر اس کے کنٹرول میں چل گیا اب بہت مشکل ہے واپس پلٹنا, بہت مشکل ہے حسین کے گھر میں واپس آنا. اب ماں باپ کی نافرمانی بھی کرے گا, اب گناہ بھی کرے گا, اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا. اسی لیے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے وہ کسی بھی ایسی شے کا عاشق نہیں بنتا جسے خدا نے فنا دی ہے. آوائے نراکی کا جملہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں, فرماتے اے مومن عاقل کیسے تو کسی ایسی چیز کا عاشق بنتا ہے جس کی ابتدا تو لذت ہے پر انتہا نجاست ہے. فرمایا دنیا کی کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے جس کی انتہا نجاست نہ ہو. تو کھانا کھائے گا انتہا نجاست ہے, تو پانی پیے گا انتہا نجاست ہے, تو لذتیں نکاح لے گا انتہا نجاست ہے. ایسی لذتوں کے عاشق نہ بنو جس کی انتہا نجاست ہے, ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہے انتہا بھی نور ہے. یہ عقل کا فیصلہ. خبردار اپنے دل کو غلط محبت میں گرفتار نہ کرنا, یہ دل تباہ برباد ہو جاتا ہے. جو لوگ نشے میں گرفتار ہوتے ہیں ذرا دیکھیے کیا حالت ہوتی ہے.
60 سال کے 70 سال کے کبھی کبھی نوجوان کو بندہ دیکھتا ہے روڈوں پہ پڑے ہوئے، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا ناموس بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ نشے کے لیے۔ ایک میں نے چند بچیوں کا نیٹ پہ ایک واقعہ آ رہا تھا، ایک فضول سے ایک زیور کے لیے، زیور سب جو ایک ہار ہو، ایک کنگن ہو، قیمت ہوگی 2000 4000، اس کے لیے اس بچی نے اپنی عزت کو پامال کیا۔ بڑا فرماتے تو خود اپنی قیمت لگاتا ہے، تو خود اپنی قیمت بناتا ہے۔ کتنی ہے تیری قیمت؟ تو کتنے میں اپنے ایمان کو بیچتا ہے؟ ابن سعد نے رے کی حکومت ایمان بیچ دیا، شمر نے پیسے کے لیے ایمان بیچ دیا، کسی نے نگاہ حرام کے لیے ایمان بیچ دیا۔ اب یہ سوچو حسین نے کتنے میں خود کو بیچا؟ ہر کسی کی قیمت ہے نا۔ کربلا میں دیکھو کس نے کیا قیمت لگائی۔ کربلا وہ میدان ہے جو بتاتا ہے کس کی کیا قیمت تھی۔ کسی نے رائے کی حکومت، کسی نے سونے درہم سکے، کسی نے غنیمت کا مال، لیکن حسین نے کہا میں اتنا سستا نہیں ہوں۔ مولا خود کو کہاں بیچ رہے ہیں کہ میرے بابا کا خریدار بھی خدا تھا، حسین کا خریدار بھی خدا تھا۔ تو اللہ کی مرضی کے لیے اپنی مرضی کو بیچے۔ کون ہے جو تیرے وجود کو کنٹرول کرتا ہے؟ کس کی محبت میں تو مارا پھرتا ہے؟ آؤ اہل بیت کی زندگی میں کس کی محبت میں حسین کربلا گئے؟ خدا کی محبت۔ کس کی محبت میں رات کے اندھیروں میں علی مصلی پہ عبادت کر رہے ہیں؟ خدا کی عبادت۔ کس کی محبت میں سیدہ زینب زندان شام میں نماز تہجد پڑھ رہی ہیں؟ خدا کی محبت۔ کس کی محبت کے لیے کہا کہ ماں رائے تو اللہ جمیلہ، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا؟ خدا کی محبت۔ کیا فرمایا؟ رضا برضا و تسلیما لامرہ، اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے اور تیرے امر کے سامنے کیا ہے؟ تسلیم ہے۔ جو تسلیم ہوتا ہے اسی کا قلب سلیم ہوتا ہے۔ اب سکھاؤ اپنے بچوں کو میرے لال یہ محبتیں فنا کی ہیں۔ دیکھو دو عورتیں، ایک عورت کسی مرد سے شادی کر رہی ہے کیونکہ وہ ہینڈسم ہے، ڈولے شولے ہیں، باڈی اچھی ہے، گڈ لکنگ ہے، خوبصورت ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا ہے، میں اس سے شادی کروں۔ اور شادی کی، اسے پولیو ہو گیا، ڈولے بھی گئے، حسن بھی گیا، بیچارہ پتلا ہو گیا، کام پہ نہیں جا سکا، دولت بھی گئی۔ یہ تو نہیں ہے کہ امیر ہمیشہ امیر رہے گا اور غریب ہمیشہ غریب رہے گا۔ کئی ایسے غریب ہیں جو امیر بن جاتے ہیں اور کئی ایسے امیر ہیں جو، اس میں ثبات تو نہیں ہے نا۔ نہ آدمی ہمیشہ صحت مند رہتا ہے، نہ ہمیشہ خوبصورت رہتا ہے، نہ ہمیشہ، تو ایک بیوقوف آدمی ہے جس کا ڈیسیجن یہ ہے کہ بندہ خوبصورت ہے اس لیے مجھ سے کیا کر رہا ہوں، شادی کر رہا ہوں۔ اب اگر اس نے حسن کو دیکھ کر شادی کی، جیسے حسن گیا محبت بھی اگلی گلی سے نکل گئی، کہ میں تیرے گھر میں کیوں رہوں، لولے لنگڑے کے ساتھ کون رہے۔ لیکن جس نے قلب کی وجہ سے شادی کی ہو، کس کی وجہ سے؟ اس نے دل دیکھا، اگر دل اس کا سلیم ہے تو میں شادی کروں گی۔ ایران کا واقعہ بتا رہا ہوں، 8 سال جو جنگ ہوئی صدام لئی کے ساتھ، دفاع مقدس، ایک خاتون نے اس ایک جوان سے شادی کی، جنگ پہ گیا، بم پھٹا، نتیجے میں پاؤں پھٹ گئے، ہاتھ پیرالائز ہو گئے۔ آج وہ بیچارہ 60 سال کا ہے، جوانی میں پیرالائز ہوا، پاؤں کٹے، آج تک اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے۔ شوہر نے بولا تو جوان ہے، طلاق لیتی ہے تو میں تجھے دیتا ہوں،
جاؤ کہیں اور شادی کر، اپنی زندگی بسا۔ کہنے لگی میں نے جسم کی خاطر تجھ سے شادی نہیں کی تھی، اللہ نے تیرے پاؤں اگر نہیں ہے تو کیا ہوا، تو نے یہ پاؤں کس کی راہ میں قربان کیے؟ اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ جب کسی خاتون نے سے ٹوکا تیرے شوہر کے پاؤں نہیں، تیرے شوہر کے ہاتھ پیرالائز ہیں، کہتے ہیں پاؤں نہیں تو کیا، اس نے اپنا جسم اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے۔ میں اپنے شوہر کو لاکھ مردوں کے مقابلے میں بھی لاؤں تو میرے شوہر کی عزت زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے جسموں کو خدا پہ قربان نہیں کیا، اب اس نے اپنے وجود کو اللہ کے عشق میں قربان کیا۔ حضرت عباس کا مقام کیوں بلند ہے؟ بازو کٹوائے کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ یہ نہیں کہ جس کے بازو خراہ خدا میں کٹ جائیں بندہ اسے محبت نہ کرے۔ تو محبت کا معیار کیا ہے؟ محبت کا معیار محبت خدا ہونا چاہیے۔ جس بھی چیز سے محبت کرو، کوئی لڑکا پسند آئے، کوئی لڑکی پسند آئے، کوئی چیز پسند آئے، تو یہ سوچو جس سے پسند کر رہا ہوں کیا اس کے اندر خدا ہے کہ نہیں، اس کے قلب میں خدا رہتا ہے کہ نہیں، اس کا قلب سلیم ہے کہ نہیں۔ اگر تو خدا کے لیے عشق کرے گا تو خدا تیری محبت کو کیا عطا کرے گا؟ بقا عطا کرے گا۔ لیکن اگر تو فنا سے محبت کرے گا تو فنا تو ویسے ہی فنا ہونے والی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ہمیں اپنے وجود کی کھڑکیوں کو شیطان کی جال سے بچائے رکھیں۔ شیطان جیسا ماہر شکارچی کوئی نہیں ہے۔ یہ بڑے طریقے سے تیرے اوپر کیا کرتا ہے؟ حملہ کرتا ہے۔ جس زمانے میں آج کا جوان، آج کا مومن رہتا ہے، یہ زمانہ فحاشی کا زمانہ ہے، یہ زمانہ بے حیائی اور بے غیرتی کا زمانہ ہے۔ آج جوانوں کی غیرت کو چرایا جا رہا ہے، آج خواتین کے پردوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ کیسے؟ دکھا دکھا۔ آپ ڈرامے دیکھتے ہو، آپ فلمیں دیکھتے ہو، آپ کے بچے کارٹون دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں۔ باپ بزی ہوتا ہے، ماں کو کام ہوتا ہے، گھر کے برتن دھونے، کام کرنا ہے، بیٹا تنگ کر رہا ہے، بیٹی تنگ کر رہی ہے، ٹی وی کھولی، کب بیٹھ جائے ٹی وی دیکھ، اپنا کام کر دیا۔ 2 گھنٹہ اس کو کس کے حوالے کر دیا؟ ٹی وی کے حوالے۔ یہ بھی نہیں پتا کہ بیٹی کیا دیکھ رہی ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ بیٹا کیا دیکھ رہا ہے۔ کیوں آج شیعہ قوم کے بعض لوگ چیخ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں نافرمان بن گئی؟ انہوں نے اپنی اولاد کو جب PUBG کے حوالے کر دیا، یعنی مطلب باپ کو پتہ ہی نہیں بیٹا کون سی گیم کھیلتا ہے، بیٹی کون سی گیم کھیلتی ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں پہ نامحرم تک رسائی آسان، کبھی کبھی ایک رانگ نمبر بھی آ کے انسان کی زندگی کیا کرتا ہے؟ تباہ و برباد کرتا ہے۔ صرف بچوں کو موبائل نہ دو، موبائل چلانے کا سلیقہ بھی دو۔ بھائی ایک چھری ہے نا، آپ جب ایک چھری دیتے ہو، کچن میں ایک چھری ہوتی ہے سیب کاٹنے والی، ایک چھری ہوتی ہے گوشت کاٹنے والی، مختلف چھریاں ہوتی ہیں نا، ہر چھری سے الگ کام دیا جاتا ہے۔ اب آپ سیب کاٹنے کے گوشت کاٹنے والی چھری تو نہیں دو گے نا، اور جب چھری دو گے تو سمجھاؤ کہ میرے لال یہ چھری کس کے لیے بنی ہے۔ لیکن اگر آپ کا 2 سال کا بچہ جو بھی چلتا بھی نہیں ہے، گھٹنوں کے بل چلنا سیکھ رہا ہے، اگر یہ باپ سے ضد کرے کہ مجھے تیز دار چھری دو، باپ دے گا اسے؟ روئے گڑ گڑائے دے گا؟ کبھی نہیں دے گا۔ ہو سکتا ہے بچہ بولے میرا باپ تو بڑا سنگ دل ہے، میرا رونا بھی دیکھ رہا ہے، گڑ گڑانا بھی دیکھ رہا ہے، 2 دل سے رو رہا ہوں لیکن مجھے وہ جو مانگ رہا ہوں وہ دے نہیں رہا۔ لیکن باپ کیوں نہیں دے رہا؟ بچے کی محبت میں یا نفرت میں؟ محبت میں۔ اسے پتہ ہے اگر چھری دوں گا تو یہ کس کو نقصان دے گا؟ خود کو نقصان دے گا۔ یہ موبائل بھی چھری ہے، ایمان کو کبھی تباہ کر دیتا ہے۔ ہم موبائل کے دشمن نہیں ہیں، لیکن اسے بتا تو صحیح یہ کس چیز کے لیے ہے۔ یہ موبائل کو وقت کے شمر کا گلا کاٹنے کے لیے استعمال کرے، نہ کہ اپنے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرے۔ اسی میڈیا سے بہت کچھ انسان کر، اسے سلیقہ سکھاؤ کہ میرے لال یہ گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے، اور گناہ کرو گے نقصان اللہ کا نہیں ہے، نقصان کس کا ہے؟ میرا ہے۔ سالوں لگ جاتے ہیں گندی محبتوں سے نکلنے کے لیے، صدیاں لگ جاتی ہیں دل کو پاک کرنے کے لیے۔
دل میں صحیح محبت لاؤ تو تیرا عمل صحیح ہوگا. تو اہل بیت نے یہ درس دیا، یہ قلب بنا ہے کس کی محبت کے لیے؟ خدا کی محبت کے لیے. عشق خدا اگر سیکھنا ہے تو کربلا آ جا، عشق خدا سیکھنا ہے تو دعائے کمین پڑھ دے، عشق خدا دیکھنا ہے تو حسین کی دعائے عرفہ پڑھ دے. یاد رکھیے دعائیں کبھی عربی میں نہ پڑھا کریں، دعائیں ہمیشہ ترجمے کے ساتھ پڑھا. عربی پڑھو گے کوئی فائدہ ہی نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. قرآن عربی میں پڑھو، بعد میں ترجمہ پڑھو، لیکن دعا جب بھی پڑھو پہلے اردو میں پڑھو. ایک بار جب ترجمہ سمجھ لو اس کے بعد عربی پڑھو، کیونکہ تمہیں پتا ہوگا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. بندہ جب اپنے معشوق سے باتیں کرے تو پتا تو ہو کہ کس انداز میں باتیں کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اگر غلط محبتیں دل میں آ جائیں، صحیح محبت آپ کے وجود میں استقامت پیدا کرتی ہے. مشرق کا رہنے والا کہتا میں نے بہت عمل کیا تاکہ مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو جائے. 40 ہفتے نماز امام زمانہ پڑھی تاکہ مولا کی زیارت ہو جائے. مجھے اشارہ ہوا کہ ایک محلہ ہے، اس محلے میں فلاں جگہ پہ گھر ہے، وہاں چلا جا، رات کے اس پہر میں تجھے امام سے ملاقات کا شرف مل جائے. کہتا میں گیا، اس گھر کو ڈھونڈا، رات کے اندھیرے میں دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا، دیکھا 2-3 لوگ اس گھر کے اندر ہیں. صحن میں ایک جنازہ پڑا ہوا ہے. اندر آیا، اشارہ کیا، خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ. سکوت تاری تھا. میں نے کہا کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ کہ جس کا دیدار کرنے آیا. کہ تھوڑی دیر گزری، اچانک دروازے پر دستک ہوئی. وہ بندہ اٹھا، اس نے دروازہ کھولا. جیسے دروازہ کھولا میں نے فرزند زہرا کی زیارت کی. نگاہ امام زمانہ کے چہرے پر پڑی، مولا گھر کے اندر آئے. سب نے اشارہ کیا کھڑے ہو جاؤ. ہم سب کھڑے ہو گئے. مولا کے ہاتھوں کی قدم بوسی کی، لیکن ہیبت اتنی جرأت ہی نہیں تھی امام سے کلام کروں. اور مولا آگے کھڑے ہوئے، پیچھے سے انہوں نے صف بنا دی اور امام جو جنازہ پڑا ہوا تھا اس کی نماز جنازہ پڑھانے لگے. میں نے امام کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی. نماز ختم ہوئی، امام کے گھر سے نکل کے چلے گئے. خاتون کا جنازہ اٹھا، ہم نے جا کے اسے قبرستان میں دفن کیا. واپس آ کے اسی جگہ پہ بیٹھے. میں نے لوگوں سے کہا بتا تو صحیح یہ خاتون کون تھی جس کا جنازہ وقت کا امام پڑھانے آیا. میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، اگر غلط محبتوں میں گرفتار ہو جاؤ گی نا، زندگی کے رنگ بدل جائیں گے. عورت اور خاتون اگر محبت کرے تو سیدہ فاطمہ سے کرے، جس کے لیے رسول نے فرمایا سیدۃ النساء العالمین. عورتوں کے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہے تو سیدہ فاطمہ ہے. افسوس سے کہنا پڑتا آج ہم نے رول ماڈل ایکٹر ایکٹریسز کو بنا دیا. آج سیلیبریٹیز جو ہماری لائف میں آتی ہیں وہ ہماری رول ماڈل ہیں. فلاں ایکٹر کیا پہنتی ہے، کون سا میک اپ کرتی ہے، کون سا زیور پہنتی ہے، کس طرح بات کرتی ہے، ہم انہیں کو فالو کر رہے ہیں نا. آج کا جوان ایکٹرز کو فالو کر رہا ہے، کوئی کرکٹر کو فالو کر رہا ہے. پوری دنیا کے جو فالوور ہیں یہ دنیا کے شیاطین ہیں. لیکن خدا نے تجھے اہل بیت جیسے نیک بندے عطا کیے جن کو تجھے فالو کرنا ہے. وہ خاتون جس کا جنازہ امام زمانہ پڑھانے آئے، کوئی تو ایسی خوبی ہوگی نا جو امام زمانہ کو پسند آئی. کوئی تو ایسی عادت ہوگی نا جس کا جنازہ امام زمانہ پڑھانے آئے. کہتا میں نے پوچھا بتا تو صحیح اس خاتون کا عمل کیا تھا؟ کہ قرآن زیادہ پڑھتی تھی، نماز زیادہ پڑھتی تھی، مستحبات پہ زیادہ عمل کرتی تھی، زیارت عاشورہ زیادہ پڑھتی تھی. کون چیزوں کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک چیز اس کے لیے مشہور ہے. کہ وہ کون سی؟ یہ زمانہ تھا شاہ رضا کے باپ رضا شاہ کا زمانہ تھا، جب اتا ترک نے ترکی میں حجاب پہ پابندی ڈالی اور شاہ کے والد نے ایران میں کیا ڈالی؟ حجاب پہ پابندی ڈالی. پابندی ڈالی کوئی بھی خاتون اگر چادر پہن کر گھر سے نکلے گی، حکم دیا پولیس والے اس کی چادر کو کیا کریں؟ اتار دیں. اور اگر باہر نکلنا ہے تو اسکرٹ پہن کے نکلے. کہا اس خاتون نے اپنی چادر نہ اتارنے کے خاطر اور اس چادر کو بچانے کے لیے، اپنی عفت و حیا کو بچانے کے لیے یہ 14 سال گھر سے نہیں نکلی.
کس کو راضی کرنے کے لیے؟ امام کو راضی کرنے کے لیے۔ آج کی بعض عورتیں یہ بولے کہ مجھے یہ پسند ہے، تو حسینی نہیں ہو سکتی اگر یہ بولے مجھے پسند ہے۔ تیری سوچ یہ ہونی چاہیے سیدہ فاطمہ کو کیا پسند ہے۔ آج مومنین سے پوچھو بھائی یہ کیوں نہیں کیا، داڑھی کیوں نہیں رکھی، خمس کیوں نہیں دیتے، میں نے بولا میری بیوی کو پسند نہیں۔ میں نے کہا پھر قیامت میں بیوی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ شفاعت بیویاں کریں گی یا شوہر کریں گے؟ شفاعت اولاد کریں گے یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے؟ حقوق ادا کرو، اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لیکن شریعت پہ نو کمپرومائز، احکام الہی میں نو کمپرومائز۔ تم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے آئے۔ کربلا میں جتنا بڑا لشکر یزید کا تھا وہ سب خدا کو مانتے تھے۔ لشکر امام حسین بھی خدا کو مانتے تھے۔ فرق کیا تھا؟ وہ خدا کو مانتے تھے پر اپنی زندگی میں اپنی مرضی چلاتے تھے، اللہ کی نہیں چلاتے تھے۔ لشکر حسین میں جتنے بھی مولا کے صحابی تھے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے احکام کو بھی مانتے تھے۔ مثلاً کہتے تھے خدا ہماری مرضی نہیں ہے، مرضی کس کی ہے؟ تیری کہ 14 سال یہ گھر سے نہیں نکلی تاکہ اپنے امام زمانہ کو کیا کر سکے؟ راضی کر سکے۔ آج مومن سوچے کہ میں نے 1 سال ایسا گزارا جس میں اپنی مرضی نہ چلاؤں۔ کس کی چلاؤں؟ اپنے امام کی چلاؤں۔ چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا، یہ بھی ایک واقعہ، ایک ساتویں امام کا بھی واقعہ ملتا جلتا۔ ایک بوڑھی خاتون ساتویں امام کے پاس آئی، مولا میں بہت بیمار ہوں۔ امام نے کہا حکیم کے پاس چلی گئی، اگلے دن واپس آئی۔ امام نے کہا گئی حکیم کے پاس؟ ہاں مولا۔ کیا بولا حکیم نے؟ کہا مولا حکیم نے بولا اگر شفا چاہتی ہو شراب پی۔ امام نے کہا پھر میرے پاس کیوں آئی ہو؟ جو حکیم نے کہا ہے کہ کرو۔ امتحان دے رہے امام سے۔ کہا مولا اگر شراب پیوں گی میرا درد و تکلیف کم ہو جائے گی؟ امام نے کہا حکیم نے بولا ہے کم ہو جائے گا۔ کہا مولا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا جو میں کہوں گا کرو گی؟ کہاں مولا؟ کہا ہماری مرضی یہ ہے، ہم پیو گی درد کم ہو جائے گا، تکلیف کم ہو جائے گی۔ ہماری مرضی یہ ہے کہ شراب نہ پی، اپنے وجود کو شراب سے نجس نہ کر۔ تکلیف ضرور ہوگی لیکن اللہ راضی ہوگا، ہماری مرضی ہے۔ امام نے اختیار سے دیا، کہا تیری مرضی تو حکیم کی سنے یا اپنے امام کی سنے۔ مطلب اجازت دی جو بھی کرے تو جو گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو شراب نہ پی۔ اس نے کہا مولا تکلیف برداشت ہے لیکن آپ وہی کروں گی جس میں آپ کی رضا ہے، یہ ہے سلیم تسلیم۔ امام نے کہا اتنی اطاعت ہے میری۔ اب امام کو بتاتی ہے کہ میں آپ کی کتنی اطاعت کرتی ہوں۔ مولا کے سامنے سیب پڑا تھا، اس خاتون نے سیب لیا، سیب کے 2 ٹکڑے کیے، کہنے لگی مولا ایک ہی درخت کا سیب حلال ہے، ایک ہی سیب کے میں نے 2 ٹکڑے کیے، اگر آپ بولو گے نا آدھا کھاؤ حلال ہے آدھا نہ کھاؤ حرام ہے، سیب ایک ہی حلال ہے ایک ہی درخت، لیکن اگر آپ کہو گے نا آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے، مولا جس کے لیے بولو گے نا نہ کھاؤ اسے کچرے میں پھینک دوں گی، اور جس کے لیے بولو گے نا کھاؤ گے کھاؤں گی، پوچھوں گی بھی نہیں مولا آپ نے کیوں کہا۔ یہ مقام تسلیم ہے۔ آج کا مومن یہ سوچے اتنی اطاعت کی ہے میں نے پروردگار عالم کی، یا میں جگہ جگہ پوچھتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا فائدہ کوشش کرتے امام کے پاس ہے مولا میں صاف ستھرا نہا کے نکلا ہوں، اب وضو کیوں کروں؟ صاف ستھرا نہا کے نکلا ہوں پھر دوبارہ وضو کی ضرورت کیا ہے؟ امام نے فرمایا اللہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے تسلیم بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہی مقام تسلیم کربلا میں نظر آتا ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، سیدہ زینب اٹھتی ہیں وضو کرتی ہیں، لیکن جب نماز پڑھتی ہیں تو بیٹھ کے پڑھتی ہیں۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں کوئی تکلیف ہے؟
میں نے پورے سفر میں آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، اب زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی، کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ واجب نماز کی بات نہیں ہو رہی، مستحب نماز۔ مومن سوچے نہ تو بھوکا ہے نہ تو پیاسا ہے، نہ کسی نے تجھے تازیانے مارے ہیں، نہ کسی نے ہمیں پتھر مارے ہیں، لیکن پھر بھی اتنی تسلیم نہیں ہے کہ دن میں بندہ رب کو کیا کرے، سجدہ کرے۔ اہل بیت یہ عشق ہمارے دلوں میں ڈالنے کے لیے ہے کہ اپنے دل کو ایرے غیرے کی محبت سے بچا، یہ دل بنا ہی محبت خدا کے لیے ہے۔ آئیے دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو۔ ان دنوں میں کثرت سے اپنے مولا کو سلام کیا کریں، کیونکہ جتنا سلام کریں گے اتنی محبت بڑھتی رہے گی۔ صبح سے شام تک آپ جس کا جتنا ذکر کرتے ہو نا، اچھا کبھی رات میں سوچا کرو کہ میں دن بھر کس چیز کے بارے میں زیادہ سوچتا ہوں اور کس چیز کا زیادہ ذکر کرتا ہوں۔ اگر صبح سے شام تک تو گاڑیوں کا ذکر کرتا ہے تو گاڑی کی محبت ہے، اگر صبح سے شام تک پیسے کا ذکر کرتا ہے تو پیسے کی محبت ہے، لیکن اگر صبح سے شام تک ذکر صلوات پڑھتا ہے تو محمد اور آل محمد کی محبت بڑھے گی۔ اگر ذکر خدا کرے گا تو خدا کی محبت بڑھے گی۔ یہ مجلسیں ہیں ہی اس کے لیے تاکہ دل کے پیالے کو خدا اور محمد اور آل محمد کی محبت سے بھرا جائے اور ہم سب رنگ خدا میں رنگ جائیں۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پہ سب۔ سب مل کے یہ سلام میرے سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام۔ کبھی رات کے اندھیروں میں زیارت ناہیہ پڑھا کرو، ناہیہ امام زمانہ کا نوحان۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی کلالیوں پر جنہیں پسے گردان بال گیا تھا۔ آقا شیرازی فرماتے ہیں ذاکر زیادہ مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی شیعہ ہو اتنا سنے اس کے رونے کے لیے کافی ہے۔ کیا سنے کہ اگر کوئی واقعہ شیعہ ہو اتنا سنے، یہ سنے کہ علی کی بیٹی اور شرابی کا کربلا، کہ اگر یہ رو نہ پائے تو سمجھنا
یا اس نے زینب کو نہیں پہچانا، یا اسے نہیں پتا شرابی کا دربار کیا ہوتا۔ میں ایک بار شام گیا ہوں، اللہ سب کو بھی زینب کے روزے کی زیارت نصیب کرائے۔ جب میں شام کی بازار سے گزرا، میں بی بی زینب کو کہنے لگا، بی بی زینب آج کا شریف بھی اس بازار سے نہیں گزر سکتا، مجھے نہیں پتا علی کی بیٹی اس بازار سے کیسے گزری ہوگی۔ چالیس سال امام سجاد روتے رہے، جب روتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کربلا کربلا کربلا، جب روتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے ہائے میرا علی اکبر، ہائے میرا علی اصغر۔ راوی کہتا ہے جب بھی روتے تھے 3 مرتبہ رو کے کہتے تھے ہائے شاہ ہائے شاہ۔ اللہ جانے شان میں ایسا کیا ہوا کہ 40 سال خون روتے۔ کئی مقامات شام جن مقامات نے امام سجاد کو خون رلائے، کسی نے کہا مولا کہاں کہاں کون کون سی تکلیف ہوئی؟ روکے کہنے لگے صرف مسلمانوں نے پتھر نہیں مارے۔ میں آپ سے سوال کروں گا، اگر آپ کو پتا چلے آپ کے محلے میں علی کی بیٹیاں آنے والی ہیں، کیسے استقبال کرو گے؟ کسی مومن نے کہا مولانا ایسے استقبال کریں گے جیسے قم والوں نے معصومہ کا استقبال کیا تھا، لیکن زینب کا استقبال ایسا نہیں کیا گیا۔ کسی نے پھول نہیں برسائے، اور کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی نیزے کی انیوں سے جب مولا علی کی حکومت تھی، مولا نے فرمایا حسن میرے لال رات ہونے دو، بازار بند ہونے دو، پھر سیدہ کی بیٹیوں کو لانو۔ لیکن جب شام کا بازار آیا، ملکوں نے حکم دیا دن ہونے دو، بازار کھلنے دو۔ بازاروں کو سجایا گیا جیسے کسی کی شادی ہو، کوئی ظالم ڈھول بجاتا رہا، یہ ڈھول زینب کی چادر کے لٹنے کا ڈھول تھا، یہ اکبر کے سینے میں برچھی لگنے کا ڈھول تھا، یہ حسین کے اصغر کا گلا کٹنے کی خوشی میں بجایا جا۔ امام فرماتے صبح ہو گئی، بازار کھل گئے، قافلہ تیار ہوا، بازار میں لے جایا جائے۔ اتنے میں بھی یہودی ملعون آیا، ابن سعد کو کہا ابن سعد تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے، جتنے پیسے چاہیے لے لے، لیکن میرا ایک کام کر دے۔ ملو کہتا تو چاہتا کیا یہودی؟ کہ ایک کام کر دے، سب سے پہلے علی کی بیٹیوں کو میرے محلے سے گزار۔ ملعون پیسوں کی لالچ میں آگے جا لگی۔ امام نے فرمایا مسلمانوں نے بھی پتھر مارے، ہمیں یہودیوں نے بھی پتھر مارے۔ یہ یہودی خوشی کے عالم
اور دو جس کے باپ دادا کو علی نے مارا ہے، جس نے علی سے بدلہ لینا ہے، میں علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے لایا ہوں۔ اس پہ حیا نے اجازت دی کہ زینب کا لٹا ہوا قافلہ یہودیوں کے محلے میں داخل ہوا۔ یہ یہودی ملونہ عورتیں اپنے چھتوں پہ چڑھ گئی، جھولیاں پتھروں سے بھر گئی۔ راوی کہتا ہے کٹی ہوئی گردنیں نوکے نیزہ پہ تھی، حسین کا کٹا ہوا سر، عباس کا کٹا ہوا سر، اور محمد کے کٹے ہوئے سر۔ جیسے یہ سر یہودیوں کے محلے میں آئے، ایک یہودی ملونہ عورت نے پتھر اٹھایا، کہتی ہے میں علی کے بیٹے کو ماروں گی۔ خولی سے کہنے لگی بتا علی کے بیٹے کا سر کہاں؟ لئین حسین کی کٹی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ راوی کہتا ہے ملونہ نے حسین کے سر کا نشانہ لیا، لیکن سر دور تھا۔ اس نے اپنے سونے کا ہار اتارا، خولی کے قدموں میں پھینکا، کہا خولی ذرا میرے قریب آ، میں نہیں چاہتی میرا پتھر کسی اور کو لگے۔ یہاں لئینہ نے نشانہ لیا، یہ منظر 4 سالہ سکینہ دیکھ رہی تھی، او بہن دیکھ رہی تھی، او بیویاں دیکھ رہی تھی۔ یہاں ملونہ کا ہاتھ نیچے آیا، حسین کے سر سے خون جاری ہوا، سکینہ کی فریاد بلند، او میرا غریب بابا۔ ظلم کی انتہا ہوئی شام کے دربار و بازار میں، شام کے محلوں میں، جب اس نے پتھر مارا، اس کے ساتھ ایک اور ملعون عورت بیٹھی تھی، اس نے بھی پتھر لیا، کہتی ہے تو نے بھائی کو مارا، میں بہن کو مارا۔ لئینہ شمر سے پوچھتی ہے بتا حسین کی بہن کہاں ہے؟ یہ زینب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ راوی کہتا تھی کہ زینب سے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن زبان سے کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ لئینہ نے نشانہ لیا، گویا بی بی زینب کہہ رہی تھی مارو مارو، اور جب میرے حسین کو مارا ہے تو مجھ زینب کو بھی مارو۔ یہ ہاتھ نیچے آیا، او بی بی زینب کے سر سے خون جاری ہوا، مولا سجاد کی فریاد بلند ہوئی، واہ حسین واہ زینب واہ عباس۔ اے خدا تجھے بی بی زینب کے زخمی سر کا واسطہ، امام حسین کے زخمی سر کا واسطہ، ہمارے مولا کا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آبان اور انصار میں شریک فرما۔ خدایا آج کی مجلس میں تجھے اس رونے کا واسطہ، ہم سب کو قیامت کے رونے سے بچا، قبر کے رونے سے بچا، برزخ کے رونے سے بچا۔ اے خدا بحق محمد آل محمد ہم سب کو شفاعت امام حسین نصیب فرما، ہم سب کو عاقبت خیری نصیب فرما، بیماروں میں شفا نصیب فرما، بے اولاد صالح عطا فرما، جو قرض دار ہوں گے قرض عطا فرما، حاضرین کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔